جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت حافظ ابن جزری لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس شخصیت پر جمیع محاسن کی علوم کے تمام اقسام کی انتہا ہوتی ہے وہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اور السوائق میں حضرت جناب ابن عباس فرماتے ہیں، دو آپ کے قول ہیں مولا علی کے بارے میں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں قرآن کی 300 آیات کا نزول جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا آپ کا قول یہ ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں سب سے زیادہ قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا ہے وہ مولا علی کی ذات ہے۔ سبحان۔ اسی طرح بخاری شریف کے جو سب سے بڑے شارح ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی، فتح الباری میں آپ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت امام احمد بن حنبل، آپ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، جی آپ ائمہ مجتہدین میں سے بھی ہیں اور محدثین میں بھی سے بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنی صحیح روایات جید اسناد کے ساتھ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آئی ہیں اتنی کسی اور شخصیت کے بارے میں نہیں۔ سبحان اور اللہ۔ یہی بات مطلع القمرین نے اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں محاسن جلیلہ اور محمد جمیلہ جتنے زیادہ کثرت سے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیان ہوئے ہیں اتنے کسی اور کے نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجویکم، یہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا، اور یہ وہ آیت ہے جس پہ صرف مولا علی نے عمل کیا، اس کے بعد اس کا عمل منسوخ ہو گیا تھا۔ اللہ۔ اسی طرح حضرت جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ غدیر خم کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہاتھ تھاما اور جمیع صحابہ کے مجمع میں فرمایا کیا میں تمام مومنوں کا والی نہیں ہوں؟ سبحان یہ آپ نے صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ سوال کیا۔ جب صحابہ نے ہاں عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی ہیں، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ مختلف متون کے ساتھ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا، یہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی سبحان اللہ۔ ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ۔ گویا ولایت علی کے اعلان کے ساتھ دین کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح آیت کی طرف چلتے ہیں، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، سبحان تو اللہ کے نبی نے اس کے بعد ولایت مولا علی کا اعلان فرمایا۔ اللہ۔ گویا اللہ کا خاص حکم تھا کہ اے رسول ولایت علی کا اعلان کرو۔ تو اس طرح بے شمار قرآن کی آیتیں ہیں جن کا نزول مولا علی کے حق میں ہوا ہے۔ اب احادیث کی طرف چلتے ہیں، بخاری کو اٹھائیں، مسلم کو اٹھائیں، ترمذی کو اٹھائیں، ابن ماجہ کو اٹھائیں، سنن کبریٰ کو اٹھائیں، مسند امام احمد بن حنبل کو اٹھائیں، بے شمار روایات۔ سب سے پہلے ہم بخاری اور مسلم کی طرف چلتے ہیں، اور انتہائی اہم حدیث جو ہے جو خندق کے خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ آپ کا ارشاد کہ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اس سے پہلے کئی حضرات اس کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا چکے تھے، جب وہ فتح نہیں ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا کہ اللہ جس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا، اور اس کی خصوصیت، اس کا فضل یہ ہے کہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اکبر۔ کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اچھا، وہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہوگا، ہاں، اور اللہ اور اس کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہوں۔ یہ اتنا اہم ٹائٹل ہے، اتنی اہم فضیلت ہے اللہ اکبر۔ کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم ساری رات اس چیز کے متمنی رہے کہ کاش یہ ہمیں مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب فاروق اعظم کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے
کہ ما احببت الامارۃ الا یومئذ، میں نے زندگی میں کبھی منصب کی، کبھی اقتدار کی، کبھی حکومت کی، کبھی کسی اور منصب کی میں نے خواہش نہیں کی تھی، الا یومئذ، اللہ کیونکہ یہ دنیاوی منصب تو تھا نا، دنیاوی جو ہے وہ کوئی مرتبہ تو تھا نا، کیا تھی؟ یہ منصب ملنا تھا کہ اللہ کا محبوب بھی ہے اور اس سے صفت محبوبیت بھی حاصل ہے، اللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی اور ایک دفعہ فاروق اعظم آپ مولا علی کے فضائل بیان کر رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو تین یہ خصلتیں مولا علی کو حاصل ہیں، اگر مجھے ملتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوتی۔ ان میں ایک فضیلت تو آپ نے فرمائی کہ مولا علی کو یہ جو منصب حاصل ہے کہ آپ کا نکاح حضور کی پیاری شہزادی سے ہوا۔ اللہ دوسرا فرماتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا میرے اور علی کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے وہ حالت جنابت میں مسجد سے گزر جائے۔ اور تیسرا آپ نے یہاں پھر اس خصوصیت کا ذکر فرمایا کہ جو خیبر کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ محبت کا دعویٰ ہر مسلمان کا ہے اور ہر مسلمان کے لیے، مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، لیکن اس پہ اتھینٹکسٹی کی وہ جو ارشاد حضور کا اللہ اکبر کہ وہ محب بھی ہے اور اس کو صفت محبوبیت بھی حاصل ہے، حضور کا محب بھی ہوگا، اللہ کا محب بھی ہوگا، رب کا محبوب بھی ہوگا اور اس کے محبوب کا بھی محب ہوگا۔ سبحان اور ابن حجر اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں ویسے تو صفت حب جو ہے وہ ہر بندے کو حاصل، ہر مومن کے لازم ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، لیکن یہاں اللہ کے نبی نے یہ فرما کہ حقیقی محبت کے وجود کا ارادہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ اور وہ آپ فرماتے ہیں اس حدیث میں اللہ کے اس ارشاد کی طرف بھی ہلکا ایسا اشارہ ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سبحان اگر اللہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں کیا بنا لے گا؟ اپنا میرا محبوب بنا لے گا۔ تو حضرت علی حضور کی اتباع میں درجہ تام کو پہنچے ہوئے تھے، اللہ اور اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ علی تیری محبت ایمان کی علامت ہے اور تیرا بغض نفاق کی علامت ہے۔ اللہ اکبر تو یہ جو صفت ہے، یہ ٹائٹل ہے محبوب اور محب ہونے کا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح اسی ٹاپک کے ساتھ ملتی جلتی ایک روایت ہے ترمذی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا فرمائی کہ اللہم ائتنی بأحب خلقک الیک، اللہ کہ اے اللہ جس شخص کو تو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے اس کو میرے پاس بھیج۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بھنا پرندہ تھا، آپ چاہتے تھے کہ میرے ساتھ آ کے وہ بندہ کھائے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ جی تو پھر مولا علی آئے، آپ نے آقا علیہ السلام نے وہ پرندہ تناول فرمایا۔ سبحان اللہ اسی طرح حضرت جناب حضرت بریدہ اسلمی کو آقا علیہ السلام نے فرمایا، مولا علی کے بارے میں آپ انہیں ارشاد فرما رہے تھے، تو حضرت بریدہ اسلمی فرماتے یا رسول اللہ آپ کے بعد اب علی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اللہ اکبر اسی طرح حضرت جمی بن عمیر کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ جناب حضور اللہ کی پیاری لاڈلی نیک بخت عالی بخت بیوی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہم گئے، میں اپنی والدہ کے ساتھ، تو میری والدہ نے مولا علی کے بارے میں پوچھا، تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ مولا علی سے محبت کرتے ہیں یا ان کی بیوی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر سبحان اسی طرح حضرت معاویہ بن سلمہ آپ کے پاس ایک شخص گیا، تو یہ تاریخ دمشق میں ہے، آپ کے پاس ایک شخص گیا تو عرض کرنے لگا اے صحابی رسول مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس شخص سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ اور پھر وہ یہ بھی کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہے آپ اس شخص کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں جس کو اللہ کے نبی محبوب رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں اس شخص کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں جس سے اللہ کے محبوب محبت کرتے ہیں، اور وہ یہ شیخ ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے مولا علی کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ اکبر اسی طرح ایک شخص جو ہے، یہ مسند امام جلال کی روایت ہے، سنت ان کی کتاب ہے کتاب و سنہ، کہ ایک شخص حضرت سعید بن زید کے پاس آیا، یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ سبحان اللہ آپ کے پاس آیا، عرض کیا کہ میں علی سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی کسی اور سے نہیں محبت کرتا، مجھے علی سے خوب محبت ہے۔ تو سعید بن زید نے کہا تیرا نظریہ بہت اچھا ہے اور تو ایک جنتی سے محبت کرتا ہے۔
اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو محبوب اور محبوب اور حب والا جو ٹائٹل ہے جس کے بارے میں حضرت فاروق اعظم کی چاہت تھی، یہ بہت بڑا ہے اور یہ مولا علی کو حضور کی بارگاہ سے ملا ہے. گویا کہ شیخین کریمین کو ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا، پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کثرت سے روایتیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں اور آپ کی مدح سرائی کے لیے. تو یہ جو آپ نے بیان کیا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، پھر ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ نے جو وہ روایت بیان کی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنے والد سے جو پوچھا کہ آپ علی کے چہرے کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ محبتوں بھرا جو صحابہ کا جناب علی سے ایک انداز تھا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیں جی، محبت کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، قرآن کا حکم ہے رحماء بینہم. قرآن ہمیں کہتا ہے ان میں محبت تھی. سبحان اللہ. ان میں کیا تھی؟ محبت تھی. اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مومن قرآن پہ شک کر ہی نہیں سکتا. بے شک. اور بلکہ علماء فرماتے ہیں کوئی شخص اگر قرآن کی 6666 میں سے 65 آیتوں پر ایمان لائے، عمل کرے، ایک آیت پہ شک کرے تو کافر ہے. جی. اور ایک شخص پورے کتاب اللہ پر ایمان تو لاتا ہے، عمل ایک پہ بھی نہیں کرتا، بد عملہ ہے لیکن وہ کافر نہیں. تو شک نہیں ہے. تو یا رحماء بینہم جب قرآن کہہ رہا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے محبت ہے. جی. اور پھر جب اہل بیت یا مولا علی کی بات ہے، مولا علی اہل بیت میں سے ہیں، جی. تو قرآن نے تو ان کی محبت کو فرض قرار دیا ہے. سبحان اور اللہ. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، بخاری کی یہ روایت ہے، ارکبوا محمدن فی اہل بیتی. سبحان اللہ. حضور کی اہل بیت کا خیال کرو، کس کی وجہ سے؟ محمد محمد رسول اللہ کی وجہ سے. اور اسی طرح فاروق اعظم، جب آپ کو خلافت ملی تو آپ نے ہمیشہ اہل بیت کے حضرات کا خیال کیا ہے. جب آپ مال غنیمت تقسیم کرتے تھے تو حسنین کریمین کو بدر کے جو صحابہ کرام ہیں جو افضلیت والے ہیں ان کے برابر دیتے تھے. تو غالباً آپ کے بچے نے پوچھا آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ آپ یہ تو بدر میں تھے نہیں، اس وقت ننھے تھے، تو آپ یہ لڑے نہیں بدر، تو آپ کیوں ان کے برابر دیتے ہیں؟ پیدائشی بدر کی بات ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا ان جیسی ماں لے کے آؤ، ان جیسا بابا لے کے آؤ، ان جیسا نانا لے کے آؤ. اور پھر ایک دفعہ جب مال غنیمت یمن سے آیا، سب حضرات کو آپ نے کپڑے اور مال غنیمت تقسیم کیا. تو اسپیشل پھر حسنین کریمین کے لیے قاصد کو بھیج کے وہاں کے گورنر کے پاس ان کے لیے بہترین لباس منگوایا اور پھر کہا الآن طاب نفسی، اب میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہے کہ جب حسنین کریمین یہ جوڑے پہنے ہیں. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام حضور کی اہل بیت کے فضائل بیان کرتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا، اگر 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اللہ اور ایک پلڑے میں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایمان رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا جس میں علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایمان ہوگا وہ ان 7 زمینوں کے مقابلے میں بھاری ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ علی تیرے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے آزما لیا.